السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما وعده۔ محترم صدر جلسہ، محترم علماء کرام، قرائے اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگ تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کے مکی بچے، تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے زیادہ عظیم کسی کو بنایا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی کہ ہمیں اللہ پاک نے ان کو امتی بنا دیا۔ ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ شروع ہے۔ یہ مہینہ ہمارے نبی کے دنیا میں آمد کا بھی مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا فرمائی، ہم لوگ عام طور سے اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات دل میں اتارنے کی ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول کے مہینے کے لیے نبی نہیں ہیں، بلکہ آپ نبی ہماری اپنی ساری زندگی کے لیے ہیں، اور آپ کی شان اپنی جگہ ہے۔ اصل یہ بات بھی دیکھنے کی ہے اور فوکس کرنے کی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا، ہم لوگ اپنے آپ کو اس مقصد پر لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے۔ آپ کی شان واقعی بہت بڑی ہے، اور آپ کا مقام واقعی بہت بڑا ہے، اور آپ کا حسن جمال وہ حسن ہے جس کی نظیر کائنات میں کوئی اور ملتی نہیں ہے۔ اس پر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کتنا شاندار کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ میرے نبی، آپ کے جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، اور آپ کے جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے بنائے گئے جیسا خود آپ نے اپنے لیے چاہا۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے نبی جیسا حسن کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے، ہمارے نبی جیسا جمال کائنات میں کسی اور کے پاس میں نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے یوں کہا تھا کہ حضرت میں نے ساری زمین کا چکر لگایا، لیکن آپ کے خاندان سے بہتر اور افضل خاندان مجھے کوئی اور نہ ملا۔ تو کیا کچھ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رتبے عطا فرمائے اور مقام عطا فرمائے، حسن جمال کیسا عجیب عطا فرمایا۔ ابھی شعراء عظام ماشاءاللہ اور نعت خواں حضرات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر اشعار پڑھ رہے تھے، تو کیسا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ کی بیوی نے یوں فرمایا تھا کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ گئی تھی، اگر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کے رکھ دیتی۔ کیسا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور کیسا جمال اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ اٹل ہیں کہ واقعی ان کے جیسا ساری کائنات کی مخلوقات میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت ایک سبق بھول رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے، آپ کے پاکیزہ افعال اور پاکیزہ اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے۔ کہنے والے نے کتنا عجیب کہا تھا، میں تیرے مزار کے جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا،
تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کے خزاں کا جال بچھا دیا۔ تو ہمیں اس بات پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں، ان کے سچے غلام بن جائیں، سچا عشق اور سچی غلامی کہ جیے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور مرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔ یہ جملہ مسلمان کی اپنی زبان سے اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے، ارے شادی کو سادہ کر دو، لوگ کیا کہیں گے، شباب کا عالم ہے اور جوانی کا عالم ہے اور قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ نے دے دی اور حسن جمال اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور مال کی ریل پیل اللہ پاک نے دے دی۔ اب جوان سے کہیں کہ دیکھو ناچنے والوں کے عاشق نہ بننا اور گانے والوں کے عاشق نہ بننا، جوان کی زبان کا جملہ لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی خاتون بے پردوں کی زندگی گزرتی ہے، ہم یوں کہہ کہ دیکھو حضرت فاطمہ تمہارا آئیڈیل ہے، حضرت خدیجہ تمہارا آئیڈیل ہے، حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ تمہارا اپنا آئیڈیل ہے۔ تم ناچنے والیوں کو زندگی کا آئیڈیل نہ بنانا اور گانے والیوں کو زندگی کا آئیڈیل نہ بنانا۔ خاتون کہے گی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا دنیا بھی بڑی ظالم ہے، کوئی توبہ تلہ کر کے دینی راہوں پر لگ جائے تو لوگوں کی زبان کا زہر آلود جملہ ہوتا ہے کہ دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی، کیسا زہر بھرا جملہ ہے۔ ارے بھائی تم تانا دینے والے کون ہوتے ہو جب کائنات کا رب اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار؟ تم رکاوٹ ڈالنے والے ہوتے کون ہو؟ اور یہ عرض کرتا ہوں اللہ کی دی توفیق سے، کوئی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو بول سکتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی، کوئی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بول سکتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی، کوئی فضیل بن عیاض اپنے زمانے کا مشہور ڈھکو جو بعد میں اللہ کے تعلق کی اس بلند پرواز اور درجے اور مقام پر پہنچا کہ دنیا عش عش کرتی ہے، کوئی فضیل بن عیاض کو بول سکتا ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی، دنیا بھی بڑی ظالم ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم کہتے ہیں کب تک یہ زبان کا جملہ ہوگا؟ اب جملہ تبدیل کرو کہ ہمیں بے وقوف دنیا کی پرواہ نہیں، ہمیں جاہل دنیا کی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ اپنے اللہ کی ہے، ہمیں پرواہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حشر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا کہیں گے۔ لہذا پیارے بھائیوں ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے، تو سارے نبی کے عاشق بنیں گے انشاءاللہ، نبی کے غلام بنیں گے انشاءاللہ، تو ان کی پوری زندگی کو زندگی میں جگہ دینا ہے۔ جس میں سے آج ایک بات عرض کرتا چلو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حقوق اپنی امت کو ادا کرنے سکھائے، اللہ کے احکامات اپنی امت کو سکھائے، تو جہاں عبادت سکھائی ہے اور جہاں اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا ہے اور جہاں اللہ کے سامنے رونا اور دھونا سکھایا ہے، وہیں پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اچھے اخلاق کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، معاف کرنے کا درس دیا ہے۔ آپ کا پہلا دین ہے مدینہ کی زمین پر، آپ لوگ مدینہ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو مدینہ لے کر جائے اور بار کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مقبول حاضری عطا فرمائے۔ کہنے والے نے بھی کیا شاندار کہا تھا، کاش اقبال جو ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں۔ اللہ میں بار بار لے کر جائے اور مقبول حاضری عطا فرمائے۔ اس مدینہ میں حضور کا پہلا قدم پڑا ہے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی عالم، وہ کہتے ہیں میں دیکھنے نکلا سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں، کہتے ہیں جب فرسٹ ٹائم چہرہ دیکھا تو دل پکار اٹھا، یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں میں نے پہلی بات جو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مدینہ میں سنی وہ بات یہ تھی، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کو جب سب سو جائیں تو نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہودی عالم کہتے ہیں میرے دل نے کہا یہ جملہ سوائے نبی کے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، اور ان جملوں کو سن کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہمارے نبی نے شروع دن سے اخلاق کا درس دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے، اجتماعیت کا درس دیا ہے، کھلانے اور پلانے کا درس دیا ہے، سلام کو عام کرنے کا درس دیا ہے۔ لہٰذا ہماری اپنی بڑی ذمہ داری کہ اپنے نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ کلمہ ہم نے اس نبی کا پڑھا جس نے احد کے میدان میں تلوار مارنے والوں کو دعا دی ہے، گالیاں دینے والوں کو
کو دعا دی ہے اور تیر چلانے والوں کو دعا دی ہے اور پتھر مارنے والوں کو دعا دی ہے۔ آج نبی کا امتی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹی ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے نبی کے اخلاق دیکھو اور آج اپنی بد اخلاقی دیکھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اخلاق اپنی امت کو دیے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے نبی والے اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ جنت میں سب سے اونچے درجے پر انشاءاللہ ہمیں جانا ہے، جنت کے سب سے اونچے درجے پر انشاءاللہ ہمیں جانا ہے۔ تو کیسے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجہ پہ گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے۔ اچھے اخلاقیں توڑنے والے سے جوڑنا اور ظلم کرنے والے کو معاف کرنا اور اپنی عطا سے محروم کرنے والے کے اوپر احسان کرنا، ہم نبی کے اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ ایک اعلیٰ بات، ایک بڑی سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے حضور کے ساتھ رہنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا کتنی بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد ففعل، کہ میرے بیٹے اگر تیرے اندر یہ قوت اور طاقت ہو کہ صبح اور شام یعنی دن اور رات 24 گھنٹے تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا یہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخلے کا عمل اپنے دل کو اوروں کی طرف سے پاک کر دیا جائے، اپنے دل کو اوروں کی طرف سے صاف کر دیا جائے۔ کہتے ہیں انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ اللہ کو پاک دل پسند ہے، اللہ کو صاف دل پسند ہے۔ ہر ایمان والے کی عظمت ہمارے اندر، اس کی محبت ہمارے اندر، ہر ایمان والے کا اکرام کرنا، اس کو محبت دینا۔ اور اکرام کریں گے انشاءاللہ، ہر ایک کو محبت دیں گے انشاءاللہ، ہر ایک کو سلام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ اس ربیع الاول کے موقع پر اور اس پروگرام کے موقع پر بطور خاص میں اپنی ذات کو اس بات پر آمادہ کرو اور سارے مجمع سے اس بات کی درخواست کرو، اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم آپس کی اجتماعیت کو مضبوط کریں۔ جیسے صحابہ کی شان میں فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان ہوا کرتے تھے۔ ہم آپس میں مہربان بن جائیں، رشتہ داروں کا خیال کرنے والے بنے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے، بہنوں کے حقوق ادا کرنے والے بنے، اور بیوی ہو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، بیویاں بھی بولنا پڑے گا، دو چار بھی ہوتی ہیں نا لوگوں کی، تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنے، بہنوں کا حق ادا کرنے والے بنے، بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک، ہر ایمان والے کو سلام کرنا، اپنے اساتذہ کرام کا اکرام کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ جو اخلاق والی زندگی گزارے گا جیے گا بھی بڑی شان سے اور مرے گا بھی انشاءاللہ بڑی شان سے۔ کہنے والے نے کہا تھا بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، اور دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی اور تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کا سچا عاشق بنائے۔ آج کی اس ہونے والی مجلس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اور اس ادارے نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نام پر جو ادارہ، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، خیر اور برکات عطا فرمائے، ضروریات کا اللہ تعالیٰ غیب سے تکفل فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ عالم کی ہدایت اور عالم کی خیر کا اللہ پاک ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا